نحمده ونصلي على رسوله الكريم باب من يرد الله به خير يفقهه في الدين۔ باب نمبر 13 ہے کتاب العلم کا۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے۔ حدیث نمبر 71 ہے 71۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ ہیں سعید بن عفیر، جن کا تعلق مصر کے ساتھ ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے کو ٹوٹل احادیث 163 ہیں۔ بخاری میں ان کی حدیث 8 ہیں، مسلم میں ان کی حدیث 9 ہیں، متفق علیہ ان کی 5 ہیں، اور یہ جو آج حدیث پڑھنے لگے ہیں یہ صحیح البخاری میں 5 مرتبہ آتی ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے من یرد اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ ہی عطا کرتا ہے بس۔ وَلَن تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ، یہ امت اللہ کے حکم پر ہمیشہ قائم رہے گی۔ لا يضرهم من خالفهم، جو ان کی مخالفت کرے گا وہ انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، حتی یأتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ اس حدیث میں 3 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی، دین کی سمجھ حاصل کرنے کی فضیلت۔ دوسری یہ کہ حقیقت میں عطا کرنے والے اللہ کی ذات ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا۔ پہلی بات ابواب العلم سے متعلق ہے، دوسری کا تعلق صدقات کی تقسیم سے ہے، اس لیے امام مسلم رحمہ اللہ اسے کتاب زکوٰۃ میں اور امام بخاری اسے کتاب الخمس میں لائے ہیں۔ تیسری کا تعلق اشراط الساعۃ سے ہے، یعنی قیامت کے متعلقہ چیزوں سے، قیامت کی نشانیوں سے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ اسے کتاب الاعتصام میں اس مسئلے میں لائے ہیں کہ کوئی زمانہ کسی مجتہد سے خالی نہیں ہوگا۔ اب ایک اعتبار سے ان تینوں باتوں کا تعلق ابواب العلم سے بھی ہے، بالخصوص جس باب کے اندر یہ حدیث گزری ہے وہ یہ کہ اللہ کی دین کی سمجھ حاصل کرنے ہی میں خیر ہے، اور یہ چیز صرف کسب اور محنت سے ممکن نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے حاصل ہوتی ہے، اور ایسے لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرمائے گا وہ ہمیشہ موجود رہیں گے۔ اب یہ تیسری بات جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا تھا، سنن ترمذی میں آتا ہے کہ بنو اسرائیل کے 72 فرقے ہو گئے تھے اور میری امت کے 73 ہو جائیں گے، سب آگ میں جائیں گے مگر ایک ملت۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون سے؟ فرمایا ما انا علیہ وصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں۔ اب صاف ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحاب صرف اور صرف قرآن اور حدیث پر عمل کرتے تھے، بس کوئی کسی کی کے پیچھے نہیں لگتا تھا، نہ اس وقت کوئی شافعی تھا، نہ کوئی مالکی تھا، نہ کوئی حنبلی تھا، نہ کوئی جعفری تھا، نہ کوئی صوفی تھا، نقش بندی تھا، نہ کوئی چشتی وغیرہ، کوئی بھی نہیں تھا، بس وہی لوگ تھے جو صرف اور صرف قرآن پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے تھے، اور مسلمان کا مسلک اور مذہب ہونا بھی یہی چاہیے اور ہے بھی یہی۔